اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ گزشتہ درسوں میں ہماری گفتگو دنیا کی محبت کے بارے میں ہو رہی تھی کہ ہماری گفتگو یہ تھی کہ دنیا ظاہر میں اچھی ہے لیکن اندر سے قاتل ہے، دنیا موقتی ہے، یعنی اس کا زیادہ دن تک یہ دنیا چونکہ عالم مادہ ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی یہ دنیا نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم گزشتہ درسوں میں بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے اسی دنیا کی کہ دنیا کیا ہے۔ تو روایت میں آیا ہے کہ دنیا مجنون ہے، مجنون کہتے ہیں دیوانے کو۔ واقعہ یہ ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی نظر آیا جس کو لوگ مجنون کہہ رہے تھے، یعنی کچھ لوگ جمع تھے اور ایک شخص کو مجنون کہہ رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسے مجنون مت کہو، وہ تو مصیبت کا مارا ہے، وہ تو بیمار ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا لوگوں سے کہ مجنون یعنی دیوانہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا بلکہ دنیا کو مانتا ہے۔ یہ حدیث کا ریفرنس ہے کہ بحار الانوار والیوم نمبر 1 صفحہ پیج نمبر 131۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ نے انسان کو اس لیے ہوشیار رہنے کی تاکید کی ہے کہ دنیا اور دنیا کو خطرناک بتایا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے نہج البلاغہ ہو۔ انسان کو یہ توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو جس کے پیچھے تم جا رہے ہو، جس دنیا سے تم اپنے کو وابستہ کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے اور انسان کے لیے یہ دنیا مصیبت بن رہی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بھی تکرار کے ساتھ یعنی بہت زیادہ ریپیٹ کی اس بات کو کہ دنیا بہترین جگہ ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، دنیا تمہارے لیے بہترین جگہ ہے لیکن اگر تم اس کو کچھ وقت کے لیے سمجھو تو، موقتی سمجھو تو، چونکہ یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے دنیا، یہ دنیا مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ کے دنیا سے نزدیک ہوتے ہیں تو یہ دنیا تمہارے لیے بہترین ہے، لیکن اس آدمی کے لیے یہ دنیا بہترین نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ یہ دنیا پرماننٹ والی جگہ ہے، یہاں پہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ آج میں اگر اس درس کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہم کو ایک رنج ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ یہ تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے کو دنیا سے بہت جوڑ لیے۔ آپ ایسی چیز سے جڑ رہے ہیں جو کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ بتلا سکتے ہیں ہماری ایج کتنی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کسی کی ایج کتنی ہے، کوئی بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے ہم اپنے رشتے کو جوڑ رہے ہیں، اور پھر جب وہ چیز دور ہو جاتی ہے تو ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور نہج البلاغہ میں اس کی اچھی سے وضاحت بھی کی گئی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خطبہ نمبر 221 میں
221 نمبر خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نجیب البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا بہترین گھر ہے، دنیا بہترین گھر ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنا مستقل ٹھکانہ نہ بنائے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک پرماننٹ آپ یہ دنیا کو نہ سمجھیں تو یہ ایک بہترین آپ کے لیے گھر ہو سکتا ہے۔ اگر جب کبھی بھی جس وقت بھی آپ یہ دنیا کو اپنا پرماننٹ والی پلیس اگر آپ سمجھیں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے آفت بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ کے دنیا کو چلیں کہ یہ دنیا میں ہم کچھ دن کے لیے آئے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور یعنی مسافر ہیں ہم یعنی آپ کے ایک سفر کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ہم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے۔ قرآن مجید اور اہل بیت نے دنیا کی مذمت نہیں کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ قرآن کبھی بھی دنیا کو برا نہیں بول رہا ہے، اور نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام دنیا کو برا نہیں بول رہے۔ آخرت پر اگر دنیا کو آپ مقدم کرتے ہیں، آخرت کو کم درجہ دیتے ہیں اور دنیا کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے بری ہے۔ بس آخرت کے لیے ہم کو دنیا کو چاہنا چاہیے۔ ہم محبت اگر دنیا سے کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اسلام اور اہل بیت کی نظر میں دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، اور نہ ہی انسان دنیا میں غلط آیا، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے اعمال کو صحیح بنائے، اور اپنے صحیح اعمال کو بچا لا کر اپنے کو کمال مطلق یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ نزدیک کر سکتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے مقدمہ ہے۔ آپ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا، یعنی آپ دنیا میں رہ کر نیک اعمال بچا لائیے تو آپ کو آخرت میں جنت میں آپ کو اچھے درجات، آپ کو اونچے درجات آپ کو ملیں گے۔ اسی دنیا سے ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اب دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ خدا کی محبت، دیکھیے آپ کو میں یہ روایت آپ کو سنا دوں سبھی اسٹوڈنٹس کو کہ حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، مطلب دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دل دیا، ایک دل میں ایک کی محبت آئے گی، یا دنیا کی محبت لائیے آپ یا اللہ کی محبت کو دل میں لائیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ابھی ہم دنیا کی محبت آپ کو بتلا دیے، لیکن ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جب حدیث پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، یعنی آپ کے زانو پہ تشریف فرما تھے۔ جب یہ حدیث امام حسین سنے تو پوچھے نانا جان، حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی اللہ کی محبت ایک دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ تو نانا جان آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے دل میں، یعنی اللہ نے آپ کو بھی ایک ہی دل دیا ہے، تو آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے؟ کیونکہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے بولے۔ تو جب یہ سننے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لبوں کا بوسہ لینے لگے اور فرمائے کہ اے میرے فرزند حسین، تمہاری محبت اور اللہ کی محبت الگ الگ نہیں ہے۔ جو تم سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو کوئی اللہ سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت کرے گا۔ تو یہ دونوں محبتیں ایک ہی ہیں۔ تو دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا تعلق آخرت سے نہ ہو، اللہ سے نہ ہو، تو اس کو ہم دنیا کہیں گے۔ تو وہ محبت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ کی محبت یعنی حسین کی محبت اور اللہ کی محبت الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے، اور ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ بس دیکھیے آپ اللہ کی محبت
جس وقت انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے تو اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ذکر کیا نا ابھی کہ آپ کے پاس ایک دل ہے، دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ بولے میں کسی اور کو بھی چاہتا ہوں اور اللہ کو بھی چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یا تو آپ کسی اور کو چاہیے یا پھر اللہ کو چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک دل میں ایک کی محبت آئے گی، تو آپ کے جس دل میں کسی کی محبت نہ ہو تو وہ دل میں اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان کذالک حب اللہ وحب الدنیا لا یجتمعان۔ میزان الحکمہ کتاب کا نام ہے، اور والیوم نمبر 2 میں یعنی جلد نمبر 2 میں اور پیج نمبر 228 صفحہ نمبر 228 میں میزان الحکمہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی ہے؟ ہماری گفتگو کل تک کی گفتگو ہماری دنیا کی محبت تھی، آج میں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے درس میں وہ خدا کی محبت کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، مطلب ڈے اور نائٹ کو آپ دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ نہیں ملا سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ڈے رہے گا تو نائٹ نہیں رہے گی، اور اگر نائٹ رہے گا تو آپ کے ڈے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت فرماتے ہیں جس طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک دل میں خدا اور دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ بس آپ حقیقی اپنے عاشق سے، حقیقی دوست سے ہم کو محبت کرنی چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس کو پھر کسی کی محبت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مشکل یہی ہو رہی ہے، ہم ایسے کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں جس کو بسانے کے بعد اللہ دور ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے کو اپنے دل میں بسائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اب اپنے دل میں جگہ دیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، تو سبھی محبتیں آ جائے گی، سبھی محبتیں آپ کی محتاج ہو جائے گی، سبھی محبتیں آپ کا احترام کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے خدا کی اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں محبت اس لیے جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا کی محبت کا تعلق نور سے ہے، اور دنیا کی محبت کا تعلق ظلمت سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کی محبت کا تعلق ہدایت سے ہے، اور دنیا کی محبت کا تعلق گمراہی سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کو اگر آپ دل سے نکال دیں گے، کسی اور سے آپ محبت کریں گے تو سوائے دھوکے کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے نقصان کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے گمراہی کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بس ایسے کی محبت اپنے دل میں بسائیے جو آپ کو صحیح راستہ دیں، آپ کی ہدایت کریں، آپ نور کی طرف چلیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آئیے ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس کو پہلے فائدے کو دیکھتے ہیں ہم کہ ہم کو فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا مل رہا ہے۔ تو بینیفٹ آپ کو خدا کی محبت کا یہ مل رہا ہے، یعنی خدا کی محبت جب کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی مدد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں ابھی عرض کیا نا کہ جب ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو کسی کی ضرورت، مدد کی ضرورت ہم کو احتیاج نہیں ہے، ہم کسی کی محبت کی ہم کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ لوگوں کے آگے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا۔ کیوں نہیں پھیلائے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ عزیزان آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ تمام ایسے ہی تھے، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے،
کبھی کسی سے کوئی مدد طلب نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی. جب انسان خدا سے محبت کرنے لگے گا تو خدا بھی اس انسان سے محبت کرنے لگے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں, وہ محبت آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسے لگے گا کہ بس ہم اچھا کیے, ان سے محبت کیے, لیکن وہ محبت سوائے نقصان کے آپ کو کچھ نہیں ہے, آگے چل کے آپ کی مدد کرنے والی نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لائیں گے تو آپ کے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا, محبت کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. دیکھیے یہ روایت ہے کہ یا حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرماتا ہے. حضرت داؤد کون ہے؟ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, اور ان پر زبور کتاب جو ہے آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی. تو آپ یہاں پہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے یا داؤد ابلغ اہل ارضی انی حبیب من احبنی. اے داؤد علیہ السلام اہل زمین کو یعنی زمین والوں کو یہ پیغام پہنچا دو, یہ میسج پہنچا دو زمین والوں کو, لوگوں کو, کہ جو میرا دوست ہے. یہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے فرما رہا, اے داؤد لوگوں کو یہ میرا میسج پہنچا دو کہ جو میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں. دیکھیے آپ اس کا یہ ریفرنس کیا ہے, کتاب کا نام ہے بہار الانوار, والیوم نمبر 70 اور پیج نمبر 26 میں یہ روایت ہے. یعنی جو اللہ سے اللہ کو دوست بنائے گا اپنا, اللہ بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا. جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی مصیبت اور مشکل کا شکار نہیں ہوگا. خدا کی محبت سے دل, اب فائدہ بتلا رہے ہیں نا ہم, خدا کی محبت کے فائدہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہم ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو اگر ہم پیدا کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا دل منور ہو جاتا ہے. اگر کسی اور سے اگر آپ محبت کریں گے تو سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ہے, سوائے مشکلات کے, مصیبتوں کے کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں گے تو آپ کا دل منور ہو جائے گا, جیسے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا دل منور تھا. تو خدا کی محبت سے کیا ہے, ہمارا دل نورانی ہو جاتا ہے. اور خدا کی محبت کی شاخیں کون ہے؟ وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. ابھی میں عرض کیا تھا نا روایت میں کہ امام حسین کی محبت اور خدا کی محبت کوئی الگ الگ نہیں ہے. جو کوئی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا, جو خدا سے محبت کرے گا وہ اہل بیت کی محبت ہے ان کے دل میں آئے گی. بس خدا کی محبت کی برانچز کس کی محبت ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. یعنی خدا کی محبت کی شاخیں اہل بیت کی محبت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی, یعنی حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے علی, یعنی اگر ہم پیدا نہیں کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ نہ حضرت آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی حضرت حوا کو پیدا کرتا, نہ اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کرتا اور نہ ہی جہنم کو پیدا کرتا, نہ اللہ تعالیٰ آسمان کو بناتا نہ ہی زمین کو بناتا. یہ تمام چیزیں جو بنی ہیں یا علی وہ ہماری وجہ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اور یہ کتاب کا نام ہے جو ابھی ہم جو روایت پڑھے ہیں کہ خدا کی محبت سے دل منور ہو جاتا ہے, خدا کی محبت کی شاخیں اہل بیت کی شاخیں ہیں, محبت ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کو جو آپ نے فرمایا کہ یا علی اگر ہم پیدا نہیں کیے جاتے تو اللہ پیدا نہ ہوتا, اللہ آدم کو پیدا نہ کرتا اور نہ ہی حوا کو پیدا کرتا اللہ, اور نہ ہی اللہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ ہی اللہ جہنم کو بناتا اور نہ ہی آسمان کو بناتا اور نہ ہی زمین کو بناتا. یہ ساری چیزیں اے علی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. کتاب کا نام ہے کلمات مکنونہ, کلمات مکنونہ, پیج نمبر 127 میں یہ حدیث موجود ہیں. آج ہماری گفتگو عجب کے بارے میں ہے. عجب یعنی اگر ہم
دو چار الفاظ میں اس کی تعریف کریں تو وہ یہ ہیں عجب اور تکبر۔ تکبر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے۔ عجب میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو سامنے والے سے بڑا بھی سمجھتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ سامنے والے کے پاس اگر کچھ ٹیلنٹ ہے، کچھ خوبیاں ہیں تو یا اللہ اس سے اس خوبیوں کو چھین لے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو عجب، عین جیم بے، عجب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمنین من العجب ولولا ذالک مبتلا مومنا بذنب ابدا۔ بحار الانوار والیوم نمبر 72 پیج نمبر 306، یعنی آپ کے 306 میں یہ آپ کے روایت موجود ہیں بحار الانوار کی۔ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً خدا ہی جانتا ہے کہ عجب کے علاوہ مومن کے لیے دوسرے گناہ اچھے ہوتے۔ اگر عجب نہیں ہوتا تو کوئی بھی مومن گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ عجب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر عجب نہیں ہوتا تو ہم شاید کوئی گناہ بھی انجام نہیں دیتے۔ آئیے، مومن کے لیے عجب مومن کے لیے ایک ایسا گناہ ہے جس سے مومن کو کبھی بھی رہائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ البتہ عجب کے علاوہ دوسرے گناہوں سے مومن اپنے کو بچا سکتا ہے، چونکہ دوسرے گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہیں، مطلب باڈی کے کسی پارٹس سے ہیں۔ لیکن جو توبہ اور استغفار کرنے سے بھی وہ گناہ معاف ہو سکتے۔ لیکن عجب ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق باڈی کے پارٹس سے نہیں ہے بلکہ ہماری روح سے ہے، ہمارے نفس سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عجب ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق روح اور نفس سے ہے، یعنی جو جلدی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ عجب کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ اپنے تمام نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں آپ نے کمائی ہیں، حاصل کی ہیں، اگر یہ عجب کی بیماری اگر آپ میں آ جاتی ہے وہ سارے نیکیاں اللہ مٹا دے گا۔ تو عجب کا مطلب کیا ہے کہ عجب، ابھی ہماری گفتگو آگے کے درسوں میں ہوگی یہ عجب کے تعلق سے۔ بس عجب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو ختم ہو جانے کے لیے دعا کرتے اللہ سے اور اپنے کو آباد ہونے کے لیے دعا کر لیتے، اپنے کو سامنے والے سے بڑا سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی کو ختم کر دیں۔ تو اس طرح کا دوسروں سے چاہنا یہ غلط بات ہے، اور یہ عجب ایک نفسانی روحانی آپ کے گناہ ہیں جو جلدی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جس کسی کے پاس یہ بیماری آ جائے گی اس کے جتنے نیکیاں وہ مشکلات سے حاصل کیا ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے گی۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی تعریف ہے، درس بھی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو عجب کی پہلے آپ یہ تعریف سن لیجئے کہ عجب کسے کہتے ہیں۔ عجب یعنی اپنے کو چاہنا، خود خواہی، اپنے آپ کو چاہنا، یعنی جو انسان اپنے آپ کو چاہتا اس کو کہتے ہیں عجب رکھتا ہے، وہ عجب کی بیماری ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کاموں کو چاہتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ علماء اخلاق کے عجب کے مختلف بیانات ہم ذکر کر سکتے ہیں، صرف اس میں سے ایک علامہ مجلسی جو بحار الانوار کے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عجب یعنی اپنے عمل کو بڑا سمجھنا، اپنے کام کو بڑا سمجھنا، جبکہ وہ اپنے عمل سے راضی بھی رہتا ہے، اس کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے راضی خوش بھی رہتا ہے، اپنے کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا، اور وہ نیک عمل انجام دے کر کہتا ہے کہ میں، دیکھیے آپ، نعوذ باللہ، وہ نیک عمل انجام دیکھیے اچھا کام کر کے یہ کہتا ہے عجب والا انسان کہ میں اچھا کام کر کے خدا پر احسان کر رہا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شخص عجب کی بیماری جن کے پاس آ جاتی ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ میں اچھا کام کر کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ میں نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ عجب والا انسان ایسے ہی باتیں کرتا ہے کہ وہ جتنے نیک کام کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں۔ بہار الانوار والیوم نمبر 72 اور پیج نمبر آپ کے 306 میں یہ روایت موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی درس کو، عجب والی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔